قبر کو پکی کروانا اور اس پر پتھر لگوانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ وہ خواتین کے جو اپنے مخصوص ایام میں ہیں، اگر وہ مجلسوں میں جا رہی ہیں اور وہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسی طریقے سے بروکر کا کام کرنا کس حد تک جائز ہے یا یہ کام جائز ہے بھی یا نہیں؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من کشف حجاب غیرہ انکشفت عورات بیتہ، جو شخص دوسروں کے راز اور پوشیدہ عیب کو بیان کرتا ہے تو اس کے گھر کے بھی عیب اور راز فاش اور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ زمین بکوانا اور اس پر پروفٹ لینا بغیر اپنا پیسہ لگائے ہوئے یعنی بروکر کا کام کرنا صحیح ہے یا نہیں، اور اس کا کیا حکم ہے؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے زبان۔ سوال کیا گیا ہے کہ زمین بکوانا یا اس پر پرافٹ لینا بغیر اپنا سرمایہ لگائے ہوئے یعنی بروکر یا دلال کہہ لے یا واسطہ بیچ کا ایجنٹ، یعنی وہ شخص جو کسی چیز یا زمین وغیرہ کی خرید و فروخت میں بیچ میں رہ کر سودا کرواتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے کمیشن یا فیصد لیتا ہے بغیر اپنا سرمایہ لگائے ہوئے، یعنی ایک طے شدہ رقم یا کمیشن لیتا ہے۔ یہاں پر شرعی حکم کیا ہے، فقہاء اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو عرض کروں کہ اگر کوئی شخص حقیقی یا جائز طریقے سے واسطہ بنے، جیسے خریدار کو متعارف کروائے، بات چیت میں مدد کروائے، سودا طے کروائے اور فریقین بھی اس پر راضی ہوں، تو فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اس خدمت کے عوض اجرت یا کمیشن لینا جائز اور حلال ہے۔ لیکن اگر وہ کمیشن یا رقم دھوکے، جھوٹ، ساز باز یا فریقین کی عدم رضامندی پر مبنی ہو تو حرام ہے۔ مثال کے طور پر قیمت غلط بتائے یا ایک فریق کو گمراہ کر کے معاملہ کرواتا ہے تو وہ حرام ہے۔ یعنی چاہیے یہ کہ ایک دلال یا ایک واسطہ اپنی پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ معاملہ کروائے، یعنی مورد معاملہ شے کو، اس کی خوبیوں کو اور اس کی خامیوں کو جانتا ہو اور امانت و سچائی سے اس کو بیان کرے، اور پھر معاملہ اگر طے کرواتا ہے تو اپنی اس خدمت کے عوض وہ کمیشن یا طے شدہ اجرت لے سکتا ہے، وہ اس کے لیے جائز اور حلال ہے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جس طریقے سے آپ خود اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دیگر دوستوں کے ساتھ بھی اس پروگرام کو شیئر کریں اور سبیل میڈیا گروپ کو ضرور سپورٹ کریں۔ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر منچاہی رقم کے ذریعے سے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا یہ سوال کیا گیا ہے کہ آغا میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں پیریڈ کے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی 7 آیت سے زیادہ تلاوت نہیں کر سکتی ہیں، لیکن جب وہ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس میں جاتی ہیں تو وہاں پر قرآن پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ضرور بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ کے سوال کے جواب میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی دونوں ہی کا فتویٰ ہے کہ خاتون جب اپنے خاص دنوں میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے قرآن کے حروف کو چھونا حرام ہے، ٹچ کرنا حرام ہے، اور ان آیات کا پڑھنا حرام ہے جن آیتوں کے پڑھنے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی قرآن کی تلاوت کرنا حرام نہیں ہے۔ ہاں، البتہ 7 آیات سے زیادہ تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مراجع کی تاکید ہے کہ اس حالت میں
اگر خاتون 7 آیتوں سے زیادہ تلاوت کرتی ہے تو بہرحال قرآن بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے، البتہ وہ آیتیں بالکل نہ پڑھیں جن آیتوں کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ 7 آیات سے زیادہ کی تلاوت مکروہ ہے، تو مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ثواب نارملی قرآن پڑھنے پر ملتا ہے کم ملے گا۔ اب بہرحال یہ تو بہتر ہے کہ ایک انسان ہے اس نے تلاوت ہی نہیں کی ہے تو اسے کوئی بھی ثواب نہیں ملا، ایک یہ کہ اس نے تلاوت کی ہے، ہاں البتہ اسے جو نارمل حالت میں تلاوت کرنے پر ثواب ملتا ہے اسے تھوڑا کم ملے گا۔ 7 آیت سے زیادہ تلاوت کرنا منع ہے، اس کا مطلب یہ کہ مکروہ ہے، پھر واضح کر دے رہے ہیں کہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، یعنی ثواب جتنا ملنا تھا اس تلاوت کے عوض میں اس سے تھوڑا کم ثواب ملے گا۔ لہٰذا اگر کہیں مجلس میں جائیں اور وہاں قرآن خوانی وغیرہ ہو تو قرآن پڑھ سکتی ہیں، جتنا چاہیں پڑھیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ آیات نہ پڑھیں جن کے پڑھنے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں قرآن کے صفحات کو پلٹتے وقت ہاتھ حروف پر بالکل لگے نہ، بالکل ٹچ نہ ہو۔ لہٰذا بہتر ہے موبائل سے پڑھیں یا ہاتھ میں کوئی قلم رہے اس سے مثلا آگے لائن بڑھائیں، یا دستانہ وغیرہ ہاتھ میں، تاکہ قرآن کے حروف سے انسان کا ہاتھ ٹچ نہ ہو۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ قبر پر پتھر لگانا اور قبر کو پکی کرانا صحیح نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ قبروں کو پکی کراتے ہیں، اندر سے بھی اور اوپر سے بھی، تو کیا واقعاً ایسا حکم ہے کہ عام مسلمانوں کی قبروں کو پکی نہیں کرانا چاہیے؟ اس کے بارے میں مراجع کرام کیا کہتے ہیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبروں کے اوپر پتھر لگانا یا انہیں اندر سے پکی بنانا یا باہر سے قبر کو سیمنٹڈ بنانا یا اس پر پتھر لگانا نشان کے طور پر کیسا ہے؟ اس سوال کے 2 رخ ہیں، اور پہلا رخ یہ ہے کہ اندر سے پکی بنانا۔ تو اس حوالے سے مراجع تقلید کا فتویٰ یہ ہے کہ مردے کو جب لحد میں لٹایا جائے تو خاک کے اوپر لٹانا چاہیے، اس لیے بہرحال وہ فرش کو پکی بنانا اور سیمنٹڈ کرنا یہ استحباب کے خلاف ہے، یعنی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو بہرحال مستحب عمل کو ترک کر رہا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اندر سے لحد کو پکی نہ بنایا جائے۔ دوسرا سوال جو پتھر لگانے یا قبر کو باہر سے پکی کرنے کے حوالے سے ہے، تو اس میں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے نشان کو باقی رکھنا چاہیے یا باقی نہیں رکھنا چاہیے، یعنی قبر کے نشان کو باقی رکھنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبروں کے بنانے اور ان کے نشان باقی رکھنے کے حوالے سے 2 طرح کی روایات ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات میں شدت کے ساتھ قبر کی تجدید اور اس کے نشانات کو باقی رکھنے کی نہیں کی گئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایسی بھی روایات ہیں جن میں قبروں کی زیارت کے لیے جانے اور قبروں کے احترام کی تاکید کی گئی ہے۔ جن روایات میں قبر بنانے کو منع کیا گیا ہے ان کے معنی یہ ہیں کہ بس اوقات لوگ صرف اپنے قوم و قبیلے کی شان و شوکت دکھانے کے لیے قبریں تعمیر کرتے ہیں، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے، یا پھر اس لیے روکا گیا ہے کہ قبروں کی عبادت اور پرستش نہ ہونے لگے۔ اس کے مقابلے میں جہاں قبروں کے احترام یا والدین اور مومنین کے قبروں پر جانے کی تاکید کی گئی ہے وہ اسی وقت ممکن ہے جب مقام قبر معلوم اور محفوظ ہو۔ اسی لیے مراجع تقلید نے قبر بنانے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ اگر مقصد قبر بنانے کا مقصد بیجا فخر و مباحات اور قبر کی پرستش نہ ہو تو قبر بنانا اور قبر کے نشان باقی رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اگر وائف اپنے مخصوص دنوں میں ہے تو شوہر اس کے قریب جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ جاب کے لیے رشوت دینا جائز ہے یا جائز نہیں؟ مرد اور عورت ایک ساتھ ایک جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔